اتنی پروقار اور بابرکت محفل ہے، اس میں کچھ ایک آدھ نیت کر لو، تاکہ آپ نے دیکھا ایک 10 سال کے بچے نے پورے قرآن کی جتنی آیتیں ہیں، جتنی صورتیں ہیں، سب حفظ کر کے آپ کو تو اس میں ڈال دیا ہے کہ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں قرآن کا کوئی حصہ یاد نہیں ہے، تو کم سے کم وہ تو نیت کر لو کہ جب ایک بچہ یاد کر سکتا ہے تو ہمارے لیے پورا قرآن نہیں تو کم سے کم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے، حضور نے فرمایا حدیث میں ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے اوپر ایمان لانے والے ہر مرد عورت کے دل میں کم سے کم سورہ یاسین ضرور. تو آج یہ نیت کر لو، شعبان کی پورا مہینہ باقی ہے کہ ایک مہینے میں ہم سب کو سورہ یاسین حفظ کرنی. حضور نے ارشاد فرمایا یہ حضور کی خواہش ہے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، میرے سگے ماموں ہیں، وہ ان کا ایک مکان ہے، پرانا ٹاور پہ رہتے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے کہا یہ کہ ہمیں چاہیے کسی کو دے دیں، اور اس کی قیمت شاید اس وقت 50-60 ہزار تھی، اب لاکھوں میں ہو گئی ہے، 50-60 لاکھ ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا میں کسی قیمت پہ نہیں بیچ سکتا. میرے باپ نے کہا تھا اس نشانی کو باقی رکھنا، اپنے باپ کی بات کو، مجھے میں مر جاؤں لیکن کم سے کم میرے بچے کرے نہ کرے میں تو کروں گا. حالانکہ ہمارے نانا کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے رسول کے، مطلب جو ان کو درجہ اللہ نے عطا فرمایا. تو حضور کی ایک بات کو خوش کرنے کے لیے اتنا تو کر لو کہ جب ایک 10 سال کا بچہ 6666 آیتوں سے زیادہ 114 صورتیں حفظ کر سکتا ہے، تو ہم میں سے کوئی ایک ایسا نہ ہو جسے سورہ یاسین یاد نہ ہو. اور آپ کو یہ شرعی مسئلہ پتا ہے کہ جب ایک آدمی آپ قرآن دیکھ کے پڑھے نا سورہ یاسین، تو اس پر 1 نیکی 10 نیکیاں ملیں گی. لیکن وہی آپ نماز میں کھڑے ہو کے پڑھیں گے، صرف کھڑے ہو کر، وہ کھڑے ہو کے بھی نہیں پڑھو، آپ صرف نفل میں بیٹھ کے پڑھ لو. اس لیے کہ نفل میں بیٹھ کے نماز پڑھنا بھی بغیر عذر کے بیٹھ کے پڑھ لو جائز ہے. تو میرے رب کا قانون بدل گیا. اللہ نے کہا ایک حرف پر پہلے تو نے صرف نیت باندھی ہے اور تو صرف بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. اتنے مزے میں پہلے 10 نیکیاں دیتا تھا، اب جیسی نیت کرتے چلے جاؤ گے، علماء نے لکھا ہے جیسی قربانی ہوگی، جیسی نیت ہوگی، جیسی جذبہ ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے بغیر حساب. ہو سکتا ہے ایک ایک حرف پر تمہیں لاکھوں نیکیاں دے دوں. اس لیے تجربہ یہ ہے کہ کبھی کبھار بندے کا حضرت کے ساتھ سفر ہوا، اپنے کچھ بڑوں کے ساتھ، مثلا مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ کہیں، اور کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہیں. اب خالی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ تو آج کل تو واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، انہیں ٹائم برباد کرنا ہے. یا ٹرین میں جا رہے ہیں تو میں نے دیکھا ایک آدمی کو 10-12 سال پہلے اس نے کراچی کینٹ اسٹیشن سے پورا ایک رسالہ لیا اور کوئی 1200 صفحوں کا اتنا بڑا ڈائجسٹ. اور صبح فجر میں ہم اٹھے تو میں نے کہا بھائی نماز، کہنے لگا مولوی صاحب بہت تھکے ہوئے ہیں، 1200 صفحے، وہ 1200 صفحے کہہ رہا ہوں پوری رات میں ختم کر دی دنیا والے. لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف جا رہے تھے تو قبلہ اس طرف تھا، تو آپ نے نیت کی، اور آپ کی سنت مستمرہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ آپ جب بھی شہر سے باہر نکلتے آپ نیت مان لیتے، اونٹ پر بیٹھے ہوتے، اونٹ اپنا کام کرتا، میرا نبی اپنی زبان کو اللہ کے کلام میں لگا دیتا. لیکن یہ جب ہی ہوگا جب آپ کو یاد ہو، اور جب یاد نہ ہو تو مشکل کام ہے. سچی بات یہ ہے، آپ آدھا گھنٹہ موبائل پر فیس بک پر بیٹھے نا آپ کو چکر آنے لگتے ہیں اگر آپ ٹرین میں کہیں سفر میں ہو. لیکن اگر آپ جتنے حافظ ہیں، یہ پکا مسئلہ ان کو معلوم ہے، یہ 4-4 گھنٹے یورپ کی 8-8 گھنٹے میں حافظ صاحب کے ساتھ ایک فلائٹ میں تھا، انہوں نے قرآن مجھے سنانا شروع کیا، ایسا پکا یاد تھا، وہ پورا قرآن انہوں نے پڑھا، کچھ میں تو بیچ میں، اور انہیں ایک چکر تک نہیں آیا. اس لیے کہ جو آدمی قرآن پڑھے اور زبانی پڑھے تو اللہ اسے وہ طاقت عطا فرما دیتے ہیں. تو آپ لوگ ایک 10 سال کے بچے سے عبرت لیں کہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو سورہ یاسین، اور جو رمضان آ رہا ہے، جو رات کو کھڑے ہو کر پڑھنے میں جو لذت ہے، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، رات کا اندھیرا ہو اور رات کا 1 بجا ہو اور تہجد میں آپ اللہ کو سنائیں تو لطف دوبالا ہو جاتا ہے. آج یہ نیت کریں کہ سورہ یاسین مجھے قبر میں نہیں جانا جب تک میں حفظ کر لوں. www.darsequran.com